بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے سامنے اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے، حساس عنوان ہے، مسائل میں جمہور محققین سے شذوذ کی راہ۔ یہ ایک علمی اصولی مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے برادرم فضیلت الشیخ نثار احمد مدنی حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اس موضوع کی وضاحت کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز ائمہ، دعات، مدرسین، عنوان جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، مسائل میں جمہور محققین سے شذوذ کی راہ۔ مذہب اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے جس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے انبیاء و رسول اور ان کے بعد ان کے وارثین علماء کا انتخاب عمل میں آیا۔ چنانچہ بنو آدم میں رنگ و نسل، زبان و کلچر، مزاج و طبیعت، عقل و فہم میں تفاوت، اختلاف اور فرق کے فطری نظام کے باوجود جو شخص تقوی و ورع، خلوص و وفا اور صدق و صفا کا پیکر مجسم بن کر علم و عمل، فہم و تطبیق، تعلیم و تعلم، تدریس و افتاء اور دعوت و تبلیغ کو اپنی جولانگاہ قرار دے کر اس سے اپنی گہری وابستگی قائم کرتا ہے تو اس کا وجود اہل جہاں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ وہ دنیا و آخرت کی سعادت سے مالا مال اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رہتا ہے، رب کی نگاہ میں بہتر و برگزیدہ اور لوگوں کی نگاہوں کا تارہ ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات اس کے برعکس علم و دعوت کی راہ میں ایک دائی اپنی ہمادانی کے زعم میں رہتا ہے، تجرد اور علیحدگی پسند مزاج کا مالک ہوتا ہے، انفرادیت اور شذوذ اس کا طغرائے امتیاز ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کے صریح و واضح نصوص اور ثابت شدہ اجماع امت اور قیاس جلی کو درخور اتنا سمجھے بغیر جمہور محققین کی راہ سے ہٹ کر گل افشانیاں کرتا ہے۔ حالانکہ اس قسم کے لوگوں سے متعلق شیخ بکر بن عبداللہ بن ابو زید رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شریعت میں جمہور محققین کے برخلاف جو کسی رائے یا قول کے ذریعہ شذوذ و انفرادیت اختیار کرتا ہے جبکہ کوئی اس کا قائل نہیں رہا ہے تو اس کی کوتاہ عقلی کا بین ثبوت ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں امام ابن خلدون خلیفہ ابو جعفر منصور سے امام مالک کو موطا لکھنے کا جو انہوں نے مشورہ دیا تھا، لکھتے ہیں یا ابا عبداللہ انه لم يبقى على وجه الارض اعلم مني ومنك واني قد شغلتني الخلافه فضعنت للناس كتابا ينتفعون به تجن فيه رخص ابن عباس والشدائي بن عمر والشواذ بن مسعود ووضحه للناس توطيا قال مالك فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابو عبداللہ، روئے زمین پر میرے اور آپ کے بمقابل زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، خلافت نے مجھے مشغول کر دیا، لہذا آپ ایسی کتاب تصنیف کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ ابن عباس رضی اللہ کی رخصتوں، ابن عمر کے تشدد اور ابن مسعود کے شذوذ سے اجتناب کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ امام مالک نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے اس دن مجھے تصنیف کی تعلیم دی۔ شذوذ کا لغوی و اصطلاحی معنی، شذوذ لغت میں دوسروں سے یا جماعت سے خارج ہونے کو کہتے ہیں۔ عبدالعزیز بخاری حدیث رسول من شد شجع فی النار کی شرح میں لکھتے ہیں جو موافقت کے بعد مخالفت کی روش پر قائم ہو جائے۔ رہی بات اصطلاحی معنی و مفہوم کی تو یہ بات ہم آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ تفسیر، علم قرأت، علم حدیث، فقہ و اصول، علم لغت بشمول قواعد نحو و صرف وغیرہ مختلف علوم و فنون کے اندر شذوذ ہے، لیکن یہاں صرف فقہی مسائل میں شذوذ کی بات کی جائے گی۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں جو حق کے خلاف جائے گرچہ بہت سارے لوگ باطل پر ہوں، جیسا کہ فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں معدود چند امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھے اور ایک جم غفیر فتنے کا شکار ہوا تھا۔ آئیے شاذ مسائل کی معرفت کے کچھ ضوابط دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نااہل منصب افتاء پر فائز ہو کر فتویٰ بازی کریں۔ فتویٰ دینا یہ ماہرین فقہ و فتاویٰ اہل اختصاص کا شیوا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے دین کی بابت خبر دیں۔ امام شاطبی فرماتے ہیں مفتی امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ تحریم و تحلیل یہ عقل اور خواہش نفس سے قطعا نہیں ہوگا، بلکہ حقیقی حلال و حرام قرار دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں جب آدمی اپنے فن کو چھوڑ کر دوسرے فن میں گفتگو کرتا ہے تو عجیب و غریب گل کھلاتا ہے۔ دین پسند عوام اور بدقسمتی سے بعض خواص کے دل میں جس عالمی دین کا احترام اور مقام و مرتبہ ہوتا ہے اسے وہ منصب افتاء کے لائق سمجھتے ہیں، گرچہ اس کا میدان سرے سے فقہ و فتاوی نہیں رہا ہے۔ ممکن ہے دوسرے شرعی یا عصری علوم کا وہ متخصص ہو، چنانچہ اچھا خطیب، واعظ اور داعی، مشہور مفکر اور اسکالر جس کی زبان انتہائی شیریں یا تحریر دل پذیر ہے، وہ مرجع خلائق بن کر ہر دقیق سے دقیق مسائل میں فتویٰ بازی کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایسے لوگوں پر سخت نکیر فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے لوگوں میں سے کسی نے آپ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کیا آپ کو ایسے لوگوں پر داروغہ اور باز پرس کرنے والا بنایا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نان بائی اور طباخ کی باز پرس کرنے والے رہیں اور فتویٰ بازی کرنے والے کا باز پرس کرنے والا کوئی نہ ہو۔ نمبر 2، بے موقع محل فتاوے صادر کیے جائیں۔ شریعت کے ثابت شدہ واضح مسائل کے باوجود جہاں اجتہاد و اختلاف کی چندہ گنجائش نہ ہو پھر بھی کوئی اجتہاد کرے۔ مثلا قرآن میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے باوجود کوئی کہتا ہے مطلقاً میراث کے ہر باب میں مرد و زن یکساں ہیں۔ اسی طرح سے جاوید احمد غامدی کا مسلم و غیر مسلم اور مرد و زن کا گواہی کے مسئلے میں مساوی قرار دینا، جبکہ قرآن کہتا ہے واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان۔ نمبر 3، فتویٰ نص قرآنی کے معارض ہو، جیسے مسلم لڑکی کا غیر مسلم سے شادی کے جواز کا فتویٰ، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ نمبر 4، فتویٰ صحیح صریح یا متواتر حدیث کے معارض ہو، جیسے مشہور عالم دین عصمت انبیاء، معجزات انبیاء اور اسی طرح سے نزول عیسیٰ وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 5، فتویٰ قطعی و متحقق اجماع کے معارض ہو، جیسے ظاہریہ کا سامان تجارت میں زکوٰۃ کے عدم وجوب کا فتویٰ، حالانکہ ابن منذر اپنی کتاب الاجماع میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کا اجماع ہے کہ سامان تجارت جس کی تجارت جو حولان حول کو گزر جائے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ قیاس فاسد پر فتویٰ کی بنیاد جیسے آفسوں میں لیڈیز کلیگ سے محرم کی طرح مصافحہ، اختلاط اور بے پردگی اور آزادانہ برتاؤ کی خاطر رضاعت کبیر کا فتویٰ صادر کرنا۔ نمبر 7، فتویٰ مقاصد شریعت کے مخالف ہو، شریعت مطہرہ کے جملہ احکام و مسائل مقاصد شریعت کے ارد گرد گردش کرتے ہیں، لہذا مفتی کو فتویٰ صادر کرنے میں اس اصل سے سر منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ امام شاطبی فرماتے ہیں شریعت کا قیام در حقیقت بیک وقت حال و مستقبل دونوں میں بندوں کے مصالح و مفادات کو بروئے کار لانے کے لیے ہے۔ مثلاً اوراق کرنسی میں سود اور عدم زکوٰۃ کا فتویٰ، اور یہ کہ شرعی طور پر زکوٰۃ اور سود کا حکم صرف منصوص سونے اور چاندی کے جنس میں ہے وغیرہ۔ نمبر 8، مسئلے کی حقیقت کو سمجھے بغیر یا فردی مسائل کے بابت فتوے صادر کرنا۔ امام مالک سے جب کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو پوچھتے کیا پیش آ گیا، جب کہتا نہیں تو فرماتے انتظار کرو، جب پیش آئے گا تب دریافت کرنا۔ نمبر 9، فتویٰ میں حد درجہ احتیاط اور اس کے عواقب و نتائج کی پرواہ نہ کی جائے۔ امام شاطبی ذہین اور دورندیش مفتی کے صفات میں بیان کرتے ہیں وہ سوال کا جواب دینے سے قبل انجام پر نظر رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ سے کہا تھا لولا ان قومک حدیث احد بکفر لحدمت الکعبۃ وبنیتها علی قواعد ابراہیم۔ نمبر 10، فتویٰ میں مصالح مرسلہ، زمان و مکان کی تبدیلی اور عرف کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ محض حدیث میں جیسے محض حدیث میں تصویر کے لفظ سے استدلال کرتے ہوئے سرے سے مطلقاً فوٹوگرافی کی حرمت کا فتویٰ۔ آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں شذوذ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص زخمی ہوتا ہے، اس کا سر زخمی ہوتا ہے، لوگوں سے سوال پوچھتا ہے، لوگ کہتے ہیں تمہارے لیے تیمم نہیں ہے۔ جب آپ کو خبر ملتی ہے تو آپ فرماتے ہیں قتلوہ قتلہم اللہ الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العی السؤال انما کان یکفیہ ان یتیمم۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت ابن عباس رب الفضل اور زواج متع کے جواز پر فتویٰ دیتے ہیں، بعد میں ان سے رجوع ثابت ہوا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود کے بہت سارے شاذ مسائل ہیں، خاص کر کے مشہور مسئلہ تطبیق کا کہ دونوں ہاتھ کو گھٹنوں کے درمیان رکھا جائے۔ اسی طرح سے چاروں ائمہ میں بے شمار مثالیں ہیں۔ احناف کے ہاں قہقہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نکاح حلالہ جائز ہے، بغیر ولی کے یعنی لو میرج ان کے ہاں جائز ہے۔ مالکیہ کے ہاں ہاتھ چھوڑ کر کے یعنی ارسال کا مسئلہ، شوافیہ کے ہاں بلا قصد و ارادہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہریہ جو قیاس کا انکار کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ منصوص
اصناف ستہ کے علاوہ کسی بھی چیز میں سود نہیں ہے۔ اسی طرح سے موجودہ دور میں حج کے باب میں افعال والا حرج کے ذریعہ حج کے مسائل کو لوگوں نے لہو لعب بنا دیا۔ جاوید غامدی، یوسف قرضاوی، پلمبر مرزا، راشد شاہ، عنایت اللہ سبحانی وغیرہ نے جو گل کھلائے ہیں فقہی اور عقدی مسائل میں، علماء اور ائمہ کو پڑھنا چاہیے۔ شاذ مسائل کے کچھ اسباب و عوامل ہیں، میں نے ان کو 3 قسم میں بانٹا۔ نمبر 1 علمی اسباب، الف دانستہ یا نادانستہ طور پر نصوص کتاب و سنت اور اجماع کی مخالفت کرے، حالانکہ نصوص کتاب و سنت کی طرح اجماع و اتفاق پر دسترس حاصل کرنا مجتہد کے شرائط میں داخل ہے۔ با افتاء میں منہج سلف سے دوری، سلف صالحین جو سب سے زیادہ نیک دل، علم کے سمندر، تقوی و ورع کے پیکر اور ان کے دل سدا خوف الہی اور آخرت میں جواب دہی کے احساس سے معمور تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے اس وقت فتویٰ دینے کی جرات نہیں کی جب تک کہ مدینہ کے 70 شیوخ نے اپنی افتاء کی اہلیت کی بابت میں نے دریافت کیا اور انہوں نے مجھے اجازت نہ دی۔ کسی نے کہا اگر لوگ آپ کو منع کر دیتے تو آپ نے فرمایا میں بالکل فتویٰ نہ دیتا۔ برائے ابن عازب فرماتے ہیں میں نے 300 بدری صحابہ کو دیکھا، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا کہ فتوے میں اس کا ساتھی اس کی طرف کافی ہو جائے۔ امام شافعی سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو فرماتے لا ادری، کسی نے آپ سے کہا کہ آپ تو عراق کے فقیہ ہیں، آپ لا ادری کیوں کہتے ہیں، حیا نہیں آتی؟ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کو بھی حیا نہیں آئی تھی جب انہوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ جیم اصول فقہ، قواعد فقہیہ، علوم حدیث، علوم قرآن وغیرہ میں کمزور ہو، جس کی وجہ سے مسائل اور دلائل میں ربط و استدلال کی غلطی کے سبب واضح و صریح غلطیوں کا شکار ہو، شریعت کے کسی مصدر کا انکار کرے جیسے ظاہریہ نے قیاس کا انکار کیا اور اس کی وجہ سے شذوذ کے شکار ہوئے، حالانکہ امام شافعی فرماتے ہیں اجتہاد و قیاس دونوں ایک ہی مفہوم کے الگ الگ نام ہیں۔ فاسد تعویلات کا سہارا، ضعیف و شاذ روایات پر تکیہ، تقلید مضمون کو راہ نجات سمجھ کر ہمہ وقت رخصتوں اور حیلوں کے تتبع و جستجو میں رہنا۔ نمبر 2 شخصی و ذاتی اسباب، الف مخالفت اور شہرت و ناموری کی تڑپ، با احکام صادر کرنے میں عجلت و جلد بازی سے کام لینا، جیم فتویٰ بازی میں طاق رہنے اور لوگوں میں مفتی کا ٹائٹل حاصل کرنے کا شوق، دال 1 سالہ افتاء کا کورس کر کے ڈگری حاصل کرنا، خواہش نفس کی پیروی۔ نمبر 3 وقتی حالات و ظروف، الف سیاسی پریشر و دباؤ جیسے حکومت میں جاہ و منصب کا حصول یا کسی غلطی کی پاداش میں یرغمال بن کر درباری علماء کا فریضہ انجام دینا، با ٹی وی چینل پر بیٹھ کر لائیو یا موبائل و فیس بک پر آن لائن فتویٰ یا سوال و جواب کا سیشن جس میں مفتی سائل کے مقصد، اس کے احوال و قوائف، اس کے ملک کے عرف اور پس منظر سے یکسر نابلد ہوتا ہے اور فتویٰ دے کر بسا اوقات مشکلات کا لامتناہی سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ سلف صالحین اور شاذ فقہی مسائل کی سنگینی، سیدنا عمر رضی اللہ نے زیاد ابن جریر کو مخاطب کرتے فرمایا تھا تمہیں پتہ ہے کہ اسلام کو کون سی چیزیں منہدم کرتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا عالم دین کی لغزش، منافق کا قرآن کریم سے مجادلہ اور گمراہ حکمرانوں کے فیصلے، صحیح بخاری میں ہے۔ امام سلیمان تیمی فرماتے ہیں اگر تم ہر عالم کی لغزشوں کو اکٹھا کر لو تو تم ہر قسم کے شر کا مجموعہ بن جاؤ گے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں جو علماء کے شاذ و نادر مسائل کو اپنا لے وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے گا۔ امام احمد نے اپنے شاگرد ابوالحسن میمونی سے کہا تھا ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہ امام۔ امام شاطبی فرماتے ہیں اللہ کے واسطے اوائل کی مخالفت سے بچو، اگر ذرہ برابر اس میں خیر کا پہلو ہوتا تو سلف اس کے کہیں زیادہ حقدار تھے۔ فقہی مسائل میں شذوذ کے نقصانات، مسائل میں شذوذ کی رائے اختیار کرنے کے ہر دور میں فرد اور معاشرے پر بے شمار نقصانات مرتب ہوئے ہیں، خصوصاً آج کی بین الاقوامی دنیا میں جب مختلف مناسبتوں سے بعض ناعاقبت اندیش علماء یا بردرز اس قسم کے مسائل کی خوب تشہیر کرتے ہیں، جیسے مطلقاً سنیچر کے دن کے روزے کی ممانعت، 9 ذی الحجہ یا عرفہ کا روزہ سعودی کے اعتبار سے اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے، صدقۃ الفطر نقدی یا غلہ پر مطلقاً اکتفا، پوری دنیا میں سے مکہ کی رویت کے اعتبار وغیرہ، اس قسم کے مسائل کو کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ کر اس پر رد و قد، طنز و تعریض، ضد و ہٹرمی، بسا اوقات تفسیر، تجرید، تکفیر کے دروازے پر تک دستک دی جاتی ہے۔ اس سے علماء و مشائخ کی تحقیر، بے ادبی و بے وقاتی کا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ علماء کے تئیں عوام کے ہاں بے اعتنائی و بے اعتمادی اور شکوک و شبہات کے جراثیم جنم لیتے ہیں، ان کی ہیبت اور رعب و دبدبہ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دشمنان اسلام بردرز، عقلانی اور لبرل قسم کے لوگوں کو فضا مسموم کرنے، فبتیاں کسنے، اپنے
موافق ماحول سازگار کرنے کا موقع ہاتھ لگ جاتا ہے۔ طبیب، انجینئر، پلمبر، صحافی، اینکرز، یوٹیوبر جیسے ہر کس و ناکس بھی دین کو بازیچ اطفال بنا لیتے ہیں۔ اسی خوف کا اظہار کرتے ہوئے پہلے زمانے میں لوگوں نے کہا تھا اذا کثر الملاحون غرقت السفینہ، اور اسی صورتحال پر امام مالک کے استاد ربیعہ بن عبد الرحمن روتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا ایسے لوگوں سے فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے جو علم سے دور ہیں، اور اسلام میں ایک عظیم معاملے کا ظہور ہوا ہے، اور جو بعض جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ چوروں سے کہیں زیادہ جیل کی سلاخوں میں رہنے کے حقدار ہیں، چونکہ چور صرف مال کی حرمت پامال کرتا ہے، جبکہ جاہل مفتی دین، انسانی جان، مال اور عزت ناموس کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ اس کے نقصانات میں سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ خواہشات نفس کے پجاریوں کا ایک ٹولہ تیار ہو جاتا ہے، بدعتوں کو پنپنے، اہل علم کے مابین عداوت، معاشرانہ چپکلش کو ہوا ملتا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دشمنان اسلام کو نقب زنی کا موقع ملتا ہے۔ چند تجاویز ہیں، اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آج کے جدید دور میں جب شاذ مسائل زبان زد خاص و عام ہو کر زیر فلانے کام کر رہے ہیں، لہذا مسلکی غیرت و حمیت رکھنے والے ذمہ داران کو الوقایۃ خیر من العلاج کے تحت آگے آنے کی ضرورت ہے، اور فرمان نبی کے مطابق ومن یتحری الخیر یؤتہ ومن یتوقع الشر یوقہ کے تحت اسباب ڈھونڈنے چاہیے۔ نمبر 1، اپنی جمعیات اور جامعات و مدارس کے دارالافتاء اور اداروں کے مختلف رسمی چینلوں پر ایسے مفتیان کرام کو افتاء کی ذمہ داری تفویض کی جانی چاہیے جو مقتدر و صاحب اہلیت ہوں، علم دوستی کے ساتھ ساتھ فقہ و فتاوی میں رسوخ رکھنے والے ہوں، تجربہ کار ہوں، محض کسی جامعہ سے فراغت اور بلند منصب پر فائز ہونا ان کے لیے کافی نہ ہو۔ نمبر 2، ایسے مفتیان کرام کو جماعت کے معتبر جہاد، قابل قدر شخصیات اور بڑے ذمہ داران کی جانب سے توثیق و اعتماد حاصل ہو، جیسا کہ امام مالک کو جب 70 علماء مدینہ نے شہادت دی تب آپ نے فتویٰ شروع کیا۔ فقہ اکیڈمیوں اور فتویٰ کمیٹیوں کا قیام ہو، جہاں سے ماہرین فن جدید مسائل اور نوازل جیسے مشکل مسائل میں ورکشاپ، سیمینار کے ذریعہ اجتماعی فتویٰ صادر کریں تاکہ حتی المقدور لغزشوں محفوظ رکھ سکیں۔ اپنی جماعت کی مرکزی اور صوبائی جمعیات اور بڑے سلفی مدارس و جامعات کے عہدیداران کو اس حساس مسئلے کے تحت سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ نوخیز اور ناپختہ اور ناتجربہ کار مفتیوں پر قدغن لگایا جا سکے، اور مختلف جہاد اداروں اور پلیٹ فارموں پر ناتجربہ کار مفتیوں کی حیثیت کو کم اور ان کا ناطقہ بند کر دیا جائے۔ اس قسم کی آواز کو مدھم کر کے قلمی، لسانی، آف لائن، آن لائن قابل اعتماد مفتیوں کے ذریعہ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جائے۔ آخری بات، فقہ و فتاوی پر دسترس رکھنے والے ماہرین و اسکالرز کی علمی و فقہی بصیرت کو جلا بخشنے اور اسے مہمیز لگانے، نیز معاشرے میں جاہل مفتیوں سے عوام کی نگاہ بھٹکانے کی خاطر گاہے بگاہے جدید و پیچیدہ مسائل پر سیمینار، ورکشاپ اور ندوہ علمیہ کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اس قسم کے فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے، آمین۔